جی، ویٹ ٹریننگ کیا ہے؟ ویٹ ٹریننگ میتھڈ آف ٹریننگ یوزنگ ویٹ، یعنی کہ ہم جب بھی باڈی کو ٹرین کرتے ہیں تو اس میں ہم مختلف جو ویٹس ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں. وہ ویٹس مشینوں کی شکل میں ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جم میں جس طرح جو مشینری ہے وہ فٹنس کے لیے وہ اویلیبل ہوتی ہے، یا اوپن ویٹ ہو سکتا ہے، کوئی ڈمبل ہیں، کوئی اینٹیں وغیرہ ہیں، ان کو ہم اٹھاتے ہیں گھر میں، یا جو ایسے کوئی دیوار ہے اس کو ہم جب پش کر رہے ہیں، یعنی کہ ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی جس میں ریزسٹنس ہمیں فیس کرنا پڑ رہی ہے. تو کیوں کی جاتی ہے ویٹ ٹریننگ؟ اسٹرینتھ جو ہماری ہے اس میں اضافے کے لیے، مسکولر پاور میں جو ہے وہ اضافے کے لیے، اس کو انہانس کرنے کے لیے جو ہے وہ ویٹ ٹریننگ کی جاتی ہے. تو ہم اس کو اسٹرینتھ ٹریننگ کو ڈیٹیل میں ویسے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. تو weight training is primary form of the strength training that develop the size of skeletal muscle and power. skeletal muscle کا سائز کیسے جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے وہ آپ کو پورا بتایا تھا کہ جب بھی ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں ریزسٹنس آتی ہے مسلز کے اوپر، تو پھر کیا ہوتا ہے جو ہمارے مسل فائبرز ہیں ان میں ٹیئر آ جاتا ہے مائنر سا. تو جب ٹیئر آتا ہے، جب ریکوری دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی آٹومیٹکلی باڈی جو ہے وہ ہماری ہیل کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو میکانزم بنایا ہے اس سے جو باڈی ہے وہ ہیل کرتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے جو ہمارے جو فائبرز ہیں وہ تھک تھوڑے سے ہو جاتے ہیں، تو اس کو مسکولر جو ہائپرٹرافی ہے وہ بھی کہا جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا جو باڈی لیول ہے یا وہ اڈیپٹ کر لیتا ہے نیکسٹ سٹیج کو، یعنی کہ جو لوڈ جو اس سے ڈالا تھا جس کی وجہ سے ٹیئر ہوئے، تو ہم اس لوڈ کے اوپر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. تو سائز آف اسکیلٹل مسل جو ہے اس ویٹ ٹریننگ کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. اسی طرح پاور جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے ود دا ہیلپ آف ویٹ بارز. جو ہے ویٹ لفٹنگ میں بار ہوتی ہے اور دونوں سائڈوں پر جو پلیٹس ہیں وہ رکھی جاتی ہیں، تو ان کو ویٹ بارز کہا جاتا ہے. تو ان کی مدد سے، یا ڈمبلز جو ہوتے ہیں یا ویٹ اسٹیک، تو اس طرح ہم جو ویٹ ٹریننگ ہے وہ کرتے ہیں. جو اسٹڈی ہے، ریسنٹ ریسرچ جو ہیں وہ شو کرتے ہیں کہ اگر ہم ویٹ ٹریننگ کرتے ہیں تو وہ نہ صرف جو ہمارا بون کی ڈینسٹی ہے اس کو جو لاس ہے ہونا کم کرتی ہے، بلکہ جو نئی جو ہماری بون ہے اس کی فارمیشن، یعنی کہ جو بون کی فارمیشن ہے اس کو بھی پرموٹ کرتی ہے ان دا باڈی. تو اس وجہ سے کیا ہے کہ ویٹ ٹریننگ جو ہے وہ ضروری ہے، ایسینشیل ہے فار آل اوور آل ڈیولپمنٹ آف باڈی. تو ویٹ ٹریننگ از میجرڈ سیٹ اینڈ ریپیٹیشن، کہ ہم سیٹ کی فارم میں اور ریپیٹیشن میں جو ہے وہ کہ ویٹ اٹھانا ہے تو وہ جو ویٹ اٹھائیں گے جتنا، اس کا مطلب وہ انٹینسٹی ہے. اب ریپیٹیشن کیا ہے کہ اس ویٹ کو اوپر نیچے جب ہم کر رہے ہیں تو وہ کتنی مرتبہ اس ویٹ کو اٹھا رہے ہیں ریپیٹیشن، اور پھر کتنے سیٹ لگا رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ ویٹ ٹریننگ جو ہے وہ میئر کی جاتی ہے. تو develop a number of component of fitness such as power, speed, muscular strength and muscular endurance. تو ان تمام چیزوں کے لیے جو ویٹ ٹریننگ ہے وہ ضروری ہوتی ہے. تو لیکن اگر کوئی بندہ نیا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو نہیں کر پائے گا. اگر انجان بندہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے ویٹ کیسے اٹھانا ہے، تو اگر اسے کہیں جی آپ نے یہ 80 kg اٹھانا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی جب اٹھانے کی کوشش کرے گا تو یا اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس مشین کو استعمال کرنا ہے، تو وہ انجری بھی اس کو ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ پراپر جب بھی ویٹ ٹریننگ کرنی ہے تو آپ کا جو ساتھی ہے یا جو بھی آپ کا کوچ ہے، ٹرینر ہے، اس کا پاس ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ کو وہ بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکے کہ آپ نے اس جو ویٹ ہے اس کو اٹھانا کیسے ہے. تو ویٹ ٹریننگ انٹرول ٹریننگ کی ہی فارم ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس میں باقاعدہ وقفہ لیا جاتا ہے. آپ ویٹ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ پراپر ریسٹ کرتے ہیں. تو انٹرول ٹریننگ کی فارم ہے، اس میں انٹینسٹی جو ہے وہ میئر کی جاتی ہے 1 ریپیٹیشن میکس. 1 ریپیٹیشن میکس کہتے ہیں کہ جتنا ہم میکسیمم لفٹ کر سکتے ہیں ایک لفٹ، یعنی کہ اگر ہم نے ایک ہی دفعہ وزن اٹھانا ہو تو میکسیمم جو ایک انسان ہے وہ وزن اٹھا سکتا ہے وہ کتنا ہے، تو اس کو 1 ریپیٹیشن میکس کہا جاتا ہے. از دا موسٹ، یعنی کہ میکسیمم لفٹ از دا موسٹ اے پرسن کین لفٹ ایٹ 1 ٹائم. 1 اس کو کہا جاتا ہے. تو ٹائم از اسٹرکچرڈ ان repetitions and sets with specific timing for recovery between set. تو اگر ہم نے اسٹرینتھ کی ٹریننگ کرنی ہے، یعنی کہ اسٹرینتھ مسکولر اسٹرینتھ کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، تو پھر ہمیں جو ٹریننگ ہے ویٹ
وہ ہیوی لوڈ اٹھانا پڑے گا، یعنی کہ 70% جو ہے وہ ہمارا اس سے زیادہ ہونا چاہیے، 70% سے کم تو ہونا ہی نہیں چاہیے اگر ہم نے اسٹرینتھ ڈیولپ کرنی ہے۔ تو 70% سے کیا مراد ہے کہ اگر اور 70% اٹھانا ہے، اور پھر جو ریپیٹیشن جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، 4 سے 8 مرتبہ۔ تو کیسے پتہ چلے گا 70% کے؟ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کا اپنا جو ویٹ ہے 1 ریپیٹیشن، جو اپنا ویٹ کہہ رہی ہے کہ وہ جو میکسیمم لفٹ کر سکتا ہے ایک ہی دفعہ اگر اس نے ویٹ اٹھانا ہے، تو وہ میکسیمم لفٹ اگر 60 kg کر سکتا ہے، تو جب ہیوی لوڈ اسٹرینتھ جب ڈیولپ کرنے ہیں تو پھر اس 60 kg کا 70% کتنا ہو جائے گا، 42 kg۔ تو 42 kg اس نے ویٹ اٹھانا ہے، اور پھر اس نے اس ویٹ اٹھا کے جو ریپیٹیشن جو ہے وہ کرنی ہے، سیٹ اس نے لگانے ہیں، تو جو ہے اس کے جو باڈی میں اسٹرینتھ ڈیولپ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے انڈورنس ڈیولپ کرنی ہے تو انڈورنس کا کیا قانون ہے کہ انٹینسٹی کو کم کر دیا جائے اور ریپیٹیشن بڑھا دی جائے، یعنی کہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کو پرولونگ کیا جائے، جتنا اس کو لمبا کر سکتے ہیں۔ تو لمبا کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی جو لوڈ ہے، اگر اتنا ہیوی لوڈ تو اٹھا نہیں پائیں گے، تو اس کے لیے پھر ہم کیا کریں گے، جو ہمارا لوڈ کا لیول ہوتا ہے وہ بلو 70% ہوتا ہے، تو 70% سے کم رکھا جاتا ہے، اور پھر جو ریپیٹیشن جو ہے وہ بڑھائی جاتی ہیں، یعنی کہ جہاں پر ہم ہیوی لوڈ کے ساتھ 4 سے 8 لگا رہے تھے، تو اب چونکہ ویٹ ہمارا لو ہے تو ہم اس کو ریپیٹیشن جو ہے وہ بڑھا دیں گے، یعنی کہ 12 سے 15 مرتبہ اس کو جب ویٹ اٹھائیں گے، یعنی کہ ایکٹیویٹی پر لانگ ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس سے کیا ہوگا، مسکولر انڈورنس ہماری بلڈ ہوگی۔ تو ہیوج رینج آف پاسبل لفٹ کمبائننگ مشین ہے، فری ویٹ ہے، اینڈ باڈی ویٹ ایکسرسائزز ہے مختلف، تو مختلف طرح کے جو ویٹ ہیں جو جن کی مدد سے ہم ویٹ ٹریننگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انٹرول ٹریننگ ہے۔ انٹرول ٹریننگ کیا ہے؟ ایکسرسائزنگ ود پیریڈ آف ریسٹ پلانڈ ان دا سیشن، کہ ہم ایکسرسائز بھی کرتے ہیں لیکن پہلے سے پلانڈ ہوتا ہے کہ اتنی ریسٹ کرنی ہے، اتنی ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ انٹرول ٹریننگ ورک آن بوتھ ایروبک اینڈ انایروبک سسٹم، ایروبک پر بھی کام کرتی ہے اور انایروبک کے لیے بھی انٹرول ٹریننگ ضروری ہے، ایز ویل ایز ڈیولپنگ دا باڈی ریکوری۔ اب چونکہ ریسٹ پلانڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم ٹائم دے رہے ہیں اپنی باڈی کو ریکور کرنے کے لیے، ہیل کرنے کے لیے۔ تو انٹرول ٹریننگ آلٹرنیٹ بٹوین شارٹ برسٹ آف ہائی انٹینسٹی، کہ جب ہم ورک کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی شارٹ برسٹ ہوتا ہے، اور ہائی انٹینسٹی سے مراد ہے ہم ہیوی لوڈ اٹھاتے ہیں، لیکن ساتھ کیا دیتے ہیں، پیریڈ آف ریسٹ بھی دیتے ہیں، تاکہ جو ہماری باڈی ہے وہ ریکوری جب پروموٹ ہوگی، ریکوری جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہم نے ٹریننگ لوڈ پڑھا تھا تو اس میں کیا پڑھا تھا کہ انسان کی جو پرفارمنس ہے اس میں کب بہتر اضافہ ہوتا ہے، جب وہ میکسیمم آپٹیمم جو لوڈ ہے وہ اٹھاتا ہے اور آپٹیمم ریکوری دیتا ہے۔ آپٹیمم لوڈ جب وہ اٹھاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہی میکانزم پورا ہوتا ہے کہ جو ہمارے مسلز ہیں وہ جو مائنر سے ان میں ٹیئرز آ جاتے ہیں، اس کے بعد جب ریکوری دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری باڈی ہیل اپ کرتی ہے اور اڈیپٹ کر جاتی ہے نیکسٹ ورک کے لیے، جب پراپر ریکوری دیں گے۔ اگر ریکوری نہیں دیں گے، نیکسٹ ڈے دوبارہ وہی کام کریں گے، تو پھر کیا ہے، وہ الٹا ہمارے لیے انجریز کا باعث بن جائے گی۔ تو جو ریکوری ہے وہ کیا کرتی ہے، ہماری باڈی کو ہیل دیتی ہے۔ پرموٹ دا ریکوری ریٹ، اسپیڈ اینڈ لیکٹیٹ تھریشولڈ آف دا پلیئر باڈی۔ تو اس میتھڈ میں، انٹرول ٹریننگ کے میتھڈ میں کیا ہے، ہائی انٹینسٹی پیریڈز جو ہوتے ہیں ان کو انیروبک ایکسرسائزز کہا جاتا ہے، اور دوسرے جو ہیں ریکوری پیریڈ کین ویری فرام کمپلیٹ ریسٹ ٹو لو انٹینسٹی۔ اگر لو انٹینسٹی ہیں تو وہ ایروبک ہو جائیں گے، ہائی انٹینسٹی ہیں تو وہ انیروبک ہو جائیں گے، اور درمیان میں ریکوری پیریڈ بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں چینجز ہوتی رہتی ہیں۔ پیریڈ آف انٹینس ورک انٹر سپریسڈ ود ٹائم ریسٹ، کہ ہم نے اگر کام کرنا ہے، کتنا انٹینسٹی جو ہے ویٹ اٹھانا ہے یا رننگ کرنی ہے تو کتنی انٹینسٹی کے ساتھ کرنی ہے، اور پھر جو اس کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے ریسٹ کے ساتھ۔ تو انٹرول ٹریننگ اے وائڈ ورائٹی آف فٹنس ٹائپ کین بی ڈیولپڈ اسٹرکچرڈ ان ریپیٹیشن اینڈ سیٹ۔ اسی طرح اس کو بھی میئر کیا جاتا ہے، انٹینسٹی جو ہے وہ میئر کی جاتی ہے سیم جو ہم نے اس میں کور کی تھی، میکسیمم ہارٹ ریٹ سے۔ این ایگزامپل آف انٹرول ٹریننگ از کمپلیٹنگ 10 × 30 میٹر کے، 30 میٹر کے ہم نے 10 جو ہیں وہ ریپیٹیشن لگانی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 20 سیکنڈ کی جو ریسٹ ہوگی ان بٹوین ایچ ایفرٹ، کہ 30 میٹر ہم نے رننگ کی،
20 सेकंड रेस्ट, फिर 30 मिनट रनिंग की, फिर जो है वो 30 मिनट रनिंग करके फिर 20 सेकंड जो है वो रेस्ट। तो इस तरह जब हम 10 स्प्रिंटें लगाएंगे तो उससे क्या है, यानी कि हमने ब्रेस्ट एनर्जी जो है वो भी यूज़ की, यानी कि फुल एनारोबिक में भी गए, और जब फिर रेस्ट करते हैं तो अपनी जो बॉडी है, जो फास्फोजिन का जो प्रोसेस चल रहा होता है, तो वो भी दोबारा हो जाता है। तो उससे क्या है, हमारी एरोबिक फिटनेस जो है वो भी बेहतर होती है। बेनिफिट of following this routine include faster or more efficient workout session, allowing your body to work more in limited time. तो इंटेंसिटी वेरी करते हैं, डिवाइड टू रिस्क ऑफ ओवर ट्रेनिंग एंड फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट विद एक्सरसाइजेज। उसके बाद प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग है। प्लायोमेट्रिक जो है अमूमी तौर पर अगर ये क्वेश्चन पेपर में भी आ जाता है, जंपिंग ट्रेनिंग को वो कहा जाता है। जंप की ट्रेनिंग या उछलने वाली जो ट्रेनिंग है, एक्सरसाइजेज हैं, उनको प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज भी कहा जाता है। तो प्लायोमेट्रिक और जंप ट्रेनिंग इंक्लूड एक्सरसाइज इन विच द बॉडी एक्सर्ट अपेक्स फोर्स इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि हम मैक्सिमम जो फोर्स है अपेक्स लेवल, यानी कि जो पीक लेवल होता है उसको कहा जाता है, तो वो फोर्स जनरेट करते हैं सिर्फ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एंड फोकस ऑन मस्कुलर एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन। डेफिनेटली जब हम उछलेंगे तो मस्कुलर हमारे क्या होंगे, लेंथ होंगे, और फिर शॉर्टन होंगे, यानी कि एक्सटेंड होंगे और कंट्रैक्ट होंगे। द मसल इज लेंथनड एंड देन रैपिडली शॉर्टन to develop the explosive capability of the muscles. So plyometric training is a type of training that involve exercise with short burst of high intensity. High intensity exercises involve explosive movement. Explosive movement कौन सी हैं, हमने स्टार्ट लेना है 100 मीटर का, तो डेफिनेटली हम बैठे हैं, ऑन योर मार्क्स का क्वेश्चन हुआ, सेट का हुआ, जैसे फायर हुआ हमने फौरी भागना है, तो वो उस वक्त जो हम मूवमेंट करते हैं वो एक्सप्लोसिव मूवमेंट होती है। इसी तरह जब हमने फॉर एग्जांपल जंप लेना है, भाग के आ रहे थे, वो तो एक नॉर्मल पेस में आ रहे हैं ना भाग के, लेकिन एक्सप्लोसिव मूवमेंट कब होगी, जब हाई जंप लेना है, जब आ गए हैं टेक ऑफ लाइन के ऊपर, तो तब हमने जो जंप लेना है, तो उस वक्त हम अपनी मैक्सिमम जो फोर्स है बॉडी की वो एक्सर्ट कर देते हैं, वो लगा देते हैं, और फिर जो है वो हम जंप करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। तो प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग इसी वजह से उसको क्या कहा जाता है, जंपिंग ट्रेनिंग भी कहा जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो मसल हैं वो कंट्रैक्ट भी हो रहे हैं और एक्सटेंड भी हो रहे होते हैं इन विद इन अ शॉर्ट पीरियड टाइम। तो दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग एम टू इम्प्रूव मस्कुलर स्पीड। इससे क्योंकि वो एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन बड़ी स्पीड के साथ हो रही होती है, तो उससे क्या है, हमारी जो मस्कुलर स्पीड है उसमें इजाफा होता है, पावर, मस्कुलर पावर में इजाफा होता है, और मस्कुलर स्ट्रेंथ में भी इजाफा होता है। तो सूटेबल फॉर वेल ट्रेन्ड एथलीट, दीज आर हाईली बेनिफिशियल फॉर मार्शल आर्ट, स्प्रिंटर, वॉलीबॉल प्लेयर एंड हाई जंपर। तो यानी कि अगर इन गेमों के खिलाड़ी हैं तो उनके लिए प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग ज़रूरी है, क्योंकि वॉलीबॉल प्लेयर है तो डेफिनेटली उसने अगर स्मैश लगानी है तो उसने उछलना है, यकदम बाल को देखते हुए उसने हवा में उछलना है, जंप लेना है। इसी तरह स्प्रिंटर है, उसने स्टार्ट लेना है। इसी तरह हाई जंपर है तो उसने टेक ऑफ लाइन से जो है वो जंप लेना है। तो इस मकसद के लिए क्या है, यानी कि जंपिंग मूवमेंट हैं तो प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। इससे क्या होता है, अगर तो एक अच्छा एथलीट है, एक अच्छा ट्रेनर उसको अवेलेबल था, उसने ट्रेनिंग की है, तो ट्रेनिंग का बेनिफिट उसे क्या होगा कि जो इंजरी के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी है उसके अंदर जो जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है, मस्कुलर स्पीड उसकी बढ़ जाती है, और जो उसके मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन जो है वो एक नॉर्मल रूटीन में होती है। तो उस वजह से क्या है कि इंजरी के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, मसल जो है वो खिंचाव का शिकार या तनाव का शिकार नहीं होते। लेकिन अगर जो एथलीट है उसने अच्छी तरह से, उसको आइडिया नहीं है, उसने ट्रेनिंग नहीं की प्रॉपर, तो फिर जो है वो इंजरीज़ के जो चांसेस हैं वो भी हो सकते हैं। तो अगर इंजरी के चांस होंगे जाएंगे तो डेफिनेटली किसी भी खिलाड़ी के लिए एक्सीलेंट कंडीशन नहीं होगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग उसके बाद है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, सबसे पहले एबिलिटी ऑफ मसल टू परफॉर्म मूवमेंट विद ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन क्या है, हमने इसको डिटेल से फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग में डिस्कस किया था कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिपेंड किसके ऊपर है, जोड़ों के ऊपर। अल्लाह ताला ने इंसान के जो जोड़ हैं वो बनाए हैं, तो वो जोड़ क्या होते हैं, जोड़ और मसल हमारी बॉडी को हरकत देते हैं। मसल कंट्रैक्ट होते हैं तो उसकी वजह से क्या है, मसल के सिकुड़ने और फैलने से क्या होता है, जो हरकत होती है, तो ये हरकत बिल्कुल सीधी सीधी होगी अगर जोड़ ना हो। डेफिनेटली अगर बाजू है तो सिर्फ शोल्डर जॉइंट हो, और आगे हाथ है तो दरमियान में एल्बो का जॉइंट हो, और अगर हमें कहा जाए
کیا ہم نے کوئی 50 کے جی ویٹ اٹھانا ہے تو ڈیفینیٹلی جوائنٹ ہی نہ ہو اور یہ بالکل لمبی بون ہو، تو اگر ہم نے آگے سے 50 کے جی ویٹ اٹھانا ہے تو جتنی لمبی بون ہوگی تو ڈیفینیٹلی ویٹ کو وہ برداشت نہیں کر پائے گی، تو درمیان سے وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو جو مسلز ہیں یہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ہماری باڈی کو موو کرنے میں، رینج آف موشن کے ایک خاص لیمٹ ہے۔ ہم نے اس میں آگے دیکھا تھا فلیکسیبلٹی ٹریننگ کا جب ڈیٹیل میں کہ جو جوائنٹ ہیں ان کی مختلف ٹائپس ہیں، یعنی کہ کچھ آزادانہ حرکت کرنے والے جوڑ ہیں، یعنی کہ ان کی رینج آف موشن بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ ایسے جوائنٹ ہیں جن کی رینج آف موشن بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے، لیکن ایکسرسائز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب پراپر ٹریننگ کرتے ہیں تو اس رینج آف موشن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ جب پراپر اس کے اوپر ورک کرتے ہیں تو پھر کیا ہے، اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو فلیکسیبلٹی ٹریننگ کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے، انکریز جوائنٹ رینج آف موشن، کہ جو ہمارے جوائنٹس ہیں ان کی جو رینج آف موشن ہے کہ ایک خاص لمٹ تک جا سکتے ہیں، یعنی کہ 110 ڈگری تک ایک اینگل جو ہے 110 ڈگری تک ایک ہمارا جوڑ جو ہے وہ موو کر سکتا ہے۔ تو ٹریننگ سے کیا ہے، ہم اس کو 120 تک لے جاتے ہیں۔ تو فلیکسیبلٹی ٹریننگ ریفر ٹو اے پلانڈ سیٹ آف ایکسرسائزز دیٹ کین گریجولی ہیلپ ایکسپینڈ دا رینج آف موشن آف جوائنٹ اور سیٹ آف جوائنٹ، ایک جوائنٹ یا جو مختلف جو سیٹ آف جوائنٹ ہیں، مختلف جوائنٹ ہیں، ان کی رینج آف موشن میں اضافہ کیا کرتا ہے آہستہ آہستہ، یعنی کہ ایسی ایکسرسائزز میں کی جاتی ہیں فلیکسیبلٹی ٹریننگ میں جن کی وجہ سے ہمارے جو رینج آف موشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ دا ٹائپ آف فلیکسیبلٹی ریکوائرڈ ویری کنسیڈریبلی فرام اسپورٹس ٹو اسپورٹس۔ تو ڈیفینیٹلی کچھ کھیلیں ایسے ہوں گی، ہم نے فلیکسیبلٹی کی ٹائپ دیکھی تھی، ایکٹیو تھی اور پیسیو تھی، تو ڈیفینیٹلی جو فلیکسیبلٹی ہے وہ ویری کرے گی اسپورٹس ٹو اسپورٹس۔ اسی طرح جوائنٹ ٹو جوائنٹ جو ہے وہ ویری کرے گی۔ کچھ کھیلیں ایسی ہیں جن میں ہمارے جو شولڈر انوالو ہیں، ہماری ایلبو انوالو ہے، ہمارے جو ہے وہ جو جوڑ ہے رسٹ جوائنٹ ہے یہ انوالو ہے۔ کچھ ایکٹیویٹی ایسی ہیں، یعنی کہ کرکٹ ہے تو ان میں یہ جوائنٹ زیادہ انوالو ہے، اور کچھ ایکٹیویٹی ایسی ہیں جن میں ہمارا جو ہے وہ نی جوائنٹ انوالو ہوگا، ہپ جوائنٹ انوالو ہوگا، اینکل جوائنٹ انوالو ہوگا، یعنی کہ فٹ بال کی اگر ٹریننگ، تو یہ ویری کرتے ہیں رینج آف موشن ڈیفینیٹلی۔ اگر ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں تو اس میں ہمیں ایلبو جوائنٹ کی فلیکسیبلٹی زیادہ چاہیے ہوگی بنسبت اینکل جوائنٹ کے یا نی جوائنٹ کے، لیکن اگر ہم فٹ بال کھیل رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں ایلبو جو جوائنٹ جو ہے اس کا اتنا ورک نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں کس میں فلیکسیبلٹی زیادہ چاہیے، ہمارے نی جوائنٹ میں۔ تو اس طرح یہ ویری کرتی ہے اسپورٹس ٹو اسپورٹس۔ فار ایگزامپل ہے ہرڈلر ہے، ہرڈلر کسے کہتے ہیں، یعنی کہ سپرنٹر ہے جس نے ہرڈل کراس کرنی ہے، تو جب اس نے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے بھاگتے ہوئے جمپ لگانا ہے اور جمپ لگا کے اس ہرڈل کو کراس کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے کون سے مسل کی جو موومنٹ لازمی ہے، جو ہپ جوائنٹ ہے، ہپ فلیکسر موومنٹ ہے، وہ اس سے چاہیے ہے۔ اسی طرح اگر سویمر ہے تو سویمر نے کیا ہے، پاؤں پانی کے اندر پاؤں جو ہیں وہ چلانے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے اینکل کی جو فلیکسیبلٹی ہے اس میں ہونا ضروری ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر پائے۔ تو فلیکسیبلٹی ٹریننگ افیکٹ پرفارمنس بائی الاؤنگ دا ایتھلیٹ ٹو یوز کریکٹ ٹیکنیک ان اسکل ایگزیکیوشن اینڈ پریونٹنگ انجریز۔ تو فلیکسیبلٹی ٹریننگ جو ہے وہ اسینشیل ہے تمام، صرف کسی ایک گیم کے لیے نہیں بلکہ تمام جتنے بھی ہم کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، کوئی بھی اسپورٹس کرتے ہیں، تو فلیکسیبلٹی ٹریننگ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمارے جوائنٹ فلیکسیبل نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا، ڈیفینیٹلی اینکل جوائنٹ سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے، تو اس کو موچ آ جائے گی، تو اس کی رینج آف موشن کم ہے، ہمیں اچانک چل رہے تھے، اچانک کوئی نیچے سے جو جگہ ہے، سرفیس ہے کھیلنے والی، وہ اونچی نیچی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے اگر فلیکسیبلٹی نہیں ہے تو وہ سپرین کا شکار ہو سکتا ہے، موچ آ جائے گی۔ تو فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے۔ فلیکسیبلٹی جو بلڈ ہوتی ہے کب، عمومی طور پر بچپن کی ایج میں، اسی وجہ سے جو انٹرنیشنل لیول کے اسٹینڈرڈ کے جو ایتھلیٹ ہیں، جمناسٹ ہوتے ہیں، ان میں فلیکسیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ 5 سال کی عمر میں جو ہے وہ ٹریننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں پر کالج میں بچہ پہنچ جاتا ہے، اسے آئیڈیا ہی نہیں ہوتا۔ تو جتنی فلیکسیبلٹی کسی باڈی میں زیادہ ہوگی تو اتنے ہی اس کے جو چانسز ہیں انجری کے وہ کم ہوتے جاتے ہیں۔ تو اسٹیٹک اسٹریچنگ کین بی کیریڈ آؤٹ ویئر دا پرفارمر ہولڈ اے اسٹریچ۔ تو ٹائم فلیکسیبلٹی ٹریننگ میں کیا ہے، جو میئرمنٹ کیسے کی جاتی ہے، ایک تو ٹائم دیکھا جاتا ہے، ٹائم از میئرڈ بائی دا لینتھ آف ہولڈ، کہ کوئی بھی جو چیز، فار ایگزامپل ہماری لیگز ہیں، ان کو ہم نے ہولڈ کیا ہوا، اسٹریچ کیا ہوا ہے، تو وہ کتنی دیر ہم نے اس کو ہولڈ کیا ہے، تو اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ریکوری پیریڈ دیکھا جاتا ہے بٹوین ہولڈ، اور انٹینسٹی از میئرڈ ایز اے پرسنٹیج آف رینج آف موشن، کہ وہ جتنی زیادہ رینج آف موشن زیادہ ہوگی اس کا مطلب انٹینسٹی اتنی ہی زیادہ ہے۔ تو 4 میجر طریقے ہیں اس کو بھی فلیکسیبلٹی، کیونکہ فٹنس کا کمپوننٹ ہے تو اس کو ٹریننگ کرنے کے اس کے پھر 4 فردر ہم نے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیے تھے۔ اسٹیٹک فلیکسیبلٹی ہے، بلسٹک ہے، پی این ایف ہے،
प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन जिसे कहा जाता है PNF, और डायनामिक स्ट्रेचिंग है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ मेथड हैं जिनकी वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डेवलप हो जाती है। हाईली बेनिफिशियल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स, स्पेशली जिमनास्टिक एंड डांस, यानी कि जिमनास्टिक तो है बेस ही फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर है कि आप किस यानी कि जिमनास्टिक अगर आप करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड और जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो अगर आपके अंदर मौजूद है तो आप बड़ी अच्छी जो है वो हर का जो मुजाहरा है वो कर पाते हैं। तो ये हमने मुख्तलिफ जो है वो मेथड देखे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के। उसके बाद हम बात करते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के कैलेंडर की। अगर कोई स्विमर है तो डेफिनेटली उसका जो ट्राई क्या होती है कि मैं अपना जो पीक है, जो यानी कि जो मेजर चैम्पियनशिप होती है एनुअली, मैं उसमें पार्टिसिपेट करूं। इसी तरह जो स्कायर होता है उसकी क्या होती है कि उसने यूरोपियन विंटर जो है कंपटीशन होता है, मैंने उसमें पार्टिसिपेट करना है। इसी तरह जो क्रिकेटर होता है उसकी कोशिश क्या होती है कि उसने चैंपियन ट्रॉफी में जो परफॉर्मेंस देनी है, और उस परफॉर्मेंस को देने के लिए यानी कि वो पीक लेवल की जो ट्रेनिंग करते हैं। तो इसी तरह क्या होता है कि कोई भी जो प्लेयर है वो अपने ट्रेनिंग ईयर को पूरे साल, डेफिनेटली वो पूरा साल तो नहीं ना ट्रेनिंग करेगा, लेकिन पूरा साल वो ट्रेनिंग छोड़ेगा भी नहीं। तो जो ट्रेनिंग है वो पूरे साल को फिर वो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करता है, जिनको हम कह सकते हैं प्री सीज़न प्रिपरेशन कह सकते हैं, कम्पिटिटिव फेज़ कहा जा सकता है, या प्रिपरेशन कहा जा सकता है, पीक कंपटीशन यानी कि जब कंपटीशन हो रहा होता है, उसके बाद क्लोज सीज़न यानी कि ऑफ सीज़न भी इसको कहा जा सकता है। तो उनमें हम किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक खिलाड़ी है तो प्री सीज़न उसका है, यानी कि प्री सीज़न प्रिपरेशन कर रहा है कि अभी कंपटीशन कम से कम 2 से 3 माह दूर है, तो फिर वो क्या करेगा, यानी कि अगस्त और सितंबर में वो क्या किन चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो छोड़ ही देगा, वो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के ऊपर जो है वो तवज्जो देगा। वो कैसे देगा, वो कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग हम करके आए हैं अभी। तो कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग में हमने टाइम ड्यूरेशन पढ़ा था कि वो कम से कम 20 से 30 मिनट जो है वो एक वीक में 3 मरतबा वो 20 से 30 मिनट की जो है वो ट्रेनिंग करेगा, ताकि जो और फोकस उसका क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, स्टेमिना जो है वो लूज ना हो। डेफिनेटली एक लेवल आता है, हमने एक पीक लेवल अटेन कर लिया था ट्रेनिंग की वजह से, लेकिन जब अगर बिल्कुल ही छोड़ देंगे तो वो डेफिनेट हमारा डिक्लाइन आ जाएगा परफॉर्मेंस में। तो उस डिक्लाइन से बचने के लिए वो अपनी बॉडी को, ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही रेस्ट में चला जाता है, बल्कि वो एक्टिविटी परफॉर्म करता रहता है, लेकिन वो ये है कि लाइटली मोड में चला जाता है। इंटेंसिटी का लेवल जो है वो कम हो जाता है। जब इंटेंसिटी का लेवल कम है, इसका मतलब वो किसके ऊपर कर रहा है, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के ऊपर वर्क कर रहा है, वो अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो अगस्त सितंबर फॉर एग्जांपल है, 2 माह उसके पास है, ये प्री सीजन है। उसके बाद फिर जी कंपटीशन फेज आ जाता है, कंपटीशन सीजन आ जाता है, वो 4 से 5 माह का हो सकता है। तो अक्टूबर से मार्च के दरमियान फॉर एग्जांपल है ये एक, यानी कि ये नहीं है कि उसका जो मैंने ये लिख दिया अक्टूबर से मार्च उसका कंपटीशन है तो यही होगा, ये वेरी करता है। यानी कि एग्जांपल के तौर पर ये लिखा है अक्टूबर से मार्च फॉर एग्जांपल उसका कंपटीशन सीजन है, कंपिटिटिव सीजन है, यानी कि ट्रेनिंग कैंप अब उसका लगा हुआ है। तो उसमें वो किन चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा, स्किल्स के ऊपर फोकस करेगा, यानी कि उस क्या जो उसकी खेल है उसमें जो जो स्किल्स यूज़ होती हैं उनके ऊपर फोकस करता है। इसी तरह वो टैक्टिक्स यानी कि चालें कैसे उसने डॉज करवाने हैं खिलाड़ियों को, कैसे किस हिकमत अमली के साथ वो बेहतर परफॉर्म कर पाएगा, इन चीज़ों के ऊपर वो तब फोकस करता है। फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर वर्क करता है, और रिकवरी फ्रॉम कंपटीशन का कैसे, यानी कि वो मुकाबला आपस में जब उन्होंने किया, अपनी जो बॉडी है वो रिकवरी भी ज़रूरी है। ये ना कि वो ट्रेनिंग ही उसके लिए ओवरलोड हो जाए या ओवर ट्रेंड हो जाए और जब वो कंपटीशन में जाए तो वो परफॉर्म ही ना कर पाए। तो इस वजह से रिकवरी भी ज़रूरी होती है। उसके बाद पीक कंपटीशन इसका मतलब क्या, जो है ये फॉर एग्जांपल मार्च है, या फरवरी मार्च का जो टाइम पीरियड है, तो अब क्या है, पीक सीज़न है, कंपटीशन उसके चल रहे हैं, कभी ये चैम्पियन ट्रॉफी हुई है, कभी एक जगह पे कर रहा है, यानी कि मुख्तलिफ, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट है तो लीग होती, PSL ख़त्म हुई तो वो जी वेस्ट इंडीज़ में चले गए खिलाड़ी, वहाँ से आए तो वो जी बांग्लादेश में चले गए BPL के लिए, अब जी वो श्रीलंका चले गए, IPL में चले गए। तो खिलाड़ी जो है यानी कि उनका ये पीक कंपटीशन सीज़न होता है। तो उसमें वो किन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, फोकस ऑन टेपरिंग ऑफ ट्रेनिंग एंड रिड्यूसिंग ट्रेनिंग इंटेंसिटी, यानी कि वो ट्रेनिंग की इंटेंसिटी जो है उसको कम कर देते हैं, और अमूमी तौर पर वो टैक्टिक्स और जो है वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल है या साइकोलॉजिकली वो ट्रेनिंग है उसको बेहतर करते हैं। और क्लोज सीजन में फिर वो क्या करते हैं, फोकस ऑन रेस्ट एंड रिकवरी वाइल मेंटेनिंग कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस,
یعنی کہ وہ ریسٹ بھی کرتے ہیں, ریکوری بھی پراپر لیتے ہیں 1 سے 2 ماہ, یا ڈیفینیٹلی وہ 5 ماہ کا جو ہے وہ کر کے آئے ہیں, کمپٹیشن کھیل کے آئے ہیں. تو اب اگر وہ ریسٹ نہیں کریں گے تو باڈی جو ہے وہ کیا ڈیفینیٹلی وہ اوور لوڈ ہو جائے گی. تو اس وجہ سے ریسٹ ضروری ہے, کوئی 1 ماہ ریسٹ. لیکن وہ ریسٹ کا مطلب ہے کیا ہونا چاہیے کہ اس میں آپ نے اپنے باڈی جو ہے یا کارڈیوویسکولر فٹنس ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ بالکل ہی ریسٹ میں چلے جائیں اور پھر آپ سے اٹھا ہی نہ جائے بعد میں. تو آپ بے شک ریکوری کرتے ہیں, لیکن کلوز سیزن میں بھی کوئی بھی کھلاڑی جب اس کا کلوز سیزن ہوتا ہے وہ ریکوری کرتا ہے, ریسٹ کرتا ہے. وہ کھیل میں اتنا حصہ اس طرح سے نہیں لیتا, یعنی کہ اپنی جو اسپیسیفک سپورٹس ہے جو وہ کرتا ہے اس میں بے شک وہ حصہ نہیں لیتا, لیکن وہ ایسی ایکٹیویٹی ضرور پرفارم کرتا ہے, فزیکل ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے جو کہ اس کی کارڈیوویسکولر فٹنس میں کو مینٹین رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. تو